السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 136 136 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے مومنو آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو انزل من قبل اس سے پہلے نازل کی گئی ومن یکفر باللہ اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں وکتبہ اور اس کی کتابوں ورسلہ اور اس کے رسولوں والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وقد ضل تو تحقیق وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ کفر کرتا ہے بے شک وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ قرآن حکیم کا یہ مقام اسینشلی ذکر کر رہا ہے مومنین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک خطاب ہے، اور اس خطاب کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس بات کی طرف رہنمائی کی اپنے بندوں کی کہ جو اسینشلی کمپوننٹس آف فیتھ ہیں، جو آپ کے ایمان کے اجزاء ہیں، ان پہ فوکس کرتے ہوئے بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے رہیے اور ایمان پر کمپرومائز نہ کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے شہادہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم یہ حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ ایمان کے جتنے بھی بیسک کمپوننٹس ہیں اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن الخطاب بیان کرتے ہیں ایک دن ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرا کپڑوں اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، جس کے بال نہایت چمکدار تھے۔ اس شخص کے بالوں پر سفر کے کوئی علامت نہ تھی، یعنی اس کی علامت ہی، اور ہم ان میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی مسافر نہیں تھا، اگر سفر کر کے آیا ہے تو اجنبی ہوتا، اگر اجنبی تھا تو پھر دوسری علاقے سے سفر کے آثار نظر آتے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، یعنی مقامی نہیں تھا۔ بہرحال وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنے اپنے گھٹنوں سے ملا لیے، پھر اپنے دونوں ہاتھ آپ کی دونوں رانوں پر رکھ لیے، اور پھر اس نے عرض کیا اے محمد مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو
اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس بات پر ہمیں تعجب ہوا، یہ آدمی پہلے ایک لا علم آدمی کی طرح سوال کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسا کہ اس کو اس باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ آدمی بولا محمد اب ایمان کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا یا بھلا جو بھی پیش آتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس آدمی نے سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا اچھا اب مجھے یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنی قلب کی حضوری میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ وہ کب آئے گی۔ اس طرح سے ایک لمبی حدیث ہے۔ جب وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیر توقف کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس سے سمجھ آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ حدیث میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام اس ایمان کا ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا، یہ دراصل مؤمنین کی ایک ظاہری ریچولز ہیں، لیکن جو ایمان شروع ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اندر کے دل کی حالت سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو ایمان کا لطف، ایمان کی حلاوت کس کو نصیب ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی جس شخص نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا۔ تو اس نے ایمان کی لذت پالی، اس نے ایمان کی حلاوت حاصل کر لی، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ پھر فرمایا ایمان کی حلاوت ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، کہ جس شخص نے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی ہوں گی تو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، حلاوت پالی۔ کون؟ نمبر 1 یہ کہ اس کے لیے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہو جائیں۔ جس کے دل میں یہ محبت جاں گزی ہو گئی اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بندے سے اس کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اس کو کفر کے اندھیرے سے اللہ نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آیا تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اس طرح ہی ناپسند کرے جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔ ایمان امن سے لفظ نکلتا ہے، اور امن مطلب وہ چیز جو کہ آپ علاوہ بصیرہ پورے اطمینان کے ساتھ لے لیں، دل کی سچائی، ذہنی سکون، آسودگی کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں، اعتماد، بھروسہ اور اطاعت کر لیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کی پوری زندگی کی جتنی بھی عمارت ہے وہ کچھ انسان کی سوچوں پر مشتمل ہے، وہ کچھ ایسے غیر متزلزل سوچیں ہوتی ہیں کہ جن پر آپ کو یقین ہوتا ہے اور آپ انہی کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسلام نے، قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ انسان کی جو معراج ہے نا، اس کی ترقی کی، اس کو اس حقیقت تک رسائی مل جائے
کہ اس کو بنانے والا، اس دنیا کو چلانے والا سیم ہے۔ جس طرح اس دنیا کے کچھ اصول اٹل ہیں اور وہ ایک ہیں، ان میں وحدانیت ہے، ان میں یکتائی ہے، یعنی جو اصول اس دنیا کے چلنے کے ہیں، فزکس کے اصول، لائٹ کے اصول، آواز کی روشنی کے اصول، یہ ایک ایسے غیر متزلزل اصول ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ اصول ویسے ہی بیہیو کریں گے۔ ان اصولوں کو بنانے والے نے انسان کو بھی ایک ہی اصول دیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے خالق تک رسائی حاصل کرے، وہ جس نے اس کو بنایا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر ایمان لانا انسان کی ترقی کی سب سے بڑی ایک فارم ہے کہ انسان اس کو پہچان لے جس نے اس کو بنایا۔ تو اس طرح سے اللہ نے پھر ایمان کو مختلف اجزاء میں تقسیم کیا۔ ان اجزاء میں جو سب سے بیسک کمپوننٹ ہے، جو ہر نبی کی شریعت میں تھا، جو ہر نبی جس کی تعلیمات کا ایک بیسک حصہ تھا، وہ عقائد کی اصلاح کا حصہ تھا۔ وہ عقائد کی اصلاح مطلب آپ جو سوچتے ہیں، آپ کی سوچوں پہ کام کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کو یوں ہی بیکار نہیں بنا دیا۔ اس نے اس دنیا میں جب اصول وضع کیے ہیں تو وہ اصول بھی ایک ہیں، تو پھر اس دنیا کو بنانے والا بھی ایک ہے۔ پھر ان اصول پر عمل کرنے سے انسان ایک واحد شخص نہیں رہتا، وہ اس کائنات کا ایک سٹیزن آف دا یونیورس بن جاتا ہے۔ پھر وہ پوری دنیا کے تمام چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے پانی اللہ کی ایک بات مانتا ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے، اور پھر زمین سے وہ بخارات بن کے واپس پانی ہواؤں میں اڑتا ہے۔ یہ ایک واٹر سائیکل کیسے اللہ کی بات مانتا ہے؟ اسی طریقے سے پھر ہم انسان بھی اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انبیاء اور کتب پر ایمان لانا یہ کیوں ضروری ہے؟ اس بات کو سمجھیے۔ آپ نے کبھی ٹریول کیا ہوگا، ہوا میں اڑے ہوں گے، کبھی آپ نے پانی کے اوپر کشتی پہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ وہ ایک اصول کے تحت سب ایجادات ہوتی ہیں۔ جس اصول تک کسی ایک سائنسدان کی رسائی ہو جائے، اس اصول کو بیس بنا کر لوگ بہت سی ایجادات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ اصول دریافت کر لیا کہ جو آپ کے زخم ہیں وہ ان کے اندر جب جرمز پیدا ہوتے ہیں تو انہیں انفیکشن ہو جاتی ہے، تو وہ انفیکشن اگر ختم کر دی جائے تو انسان کی زخم کو ہیل اپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جس نے یہ اصول دریافت کر لیا، اب اس اصول کو دریافت کرنے کے بعد دنیا میں کہیں پہ بھی کسی کو بھی زخم لگے گا، وہ اسی ایک اصول کو اگر فوکس کرے گا تو اس کا زخم جلدی ہیل ہوگا کہ وہ اس کو جراثیم سے پاک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ زخم کے ہیل ہونے کا پروسیس نیچرل ہے۔ اس میں آپ نے جو دوائی یا میڈیسن لگانی ہے وہ صرف اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے لگانی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کشتی پہ بیٹھتے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہیں، کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی وہاں پہ بیٹھ کے گانے گا رہا ہے۔ کیوں نہیں آپ کو اتنا خوف کہ میں پانی میں ڈوب جاؤں گا؟ بڑے بڑے بے رحم سمندر کے موجوں پر آپ لے کر کشتی کو نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ جو فزکس کا اصول ہے کہ لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی، میں لکڑی پہ ہوں، میں نہیں ڈوبوں گا۔ تو جو اس طرح کے اصول دنیا کو چلانے کے ہیں، وہ اصول ان چیزوں کو اللہ نے بائی برتھ ودیعت کر دی ہے۔ اب لکڑی کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اب ہوا کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اس کو کسی وحی کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو کہ اس کی نیچر کے اصول وحی کے ذریعے بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء انسان کی ضرورت ہیں، یعنی کہ ہدایت انسان کی نیچر میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور کوئی وہاں پہ موٹیویشنل اسپیچ کر رہا ہو، لیکن آپ اس وقت گوگل پہ جا کر سرچ کریں تو اتنے ڈھیر سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ لوگوں کو ہدایت کی طلب ہے، اس لیے لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہدایت کی طلب انسان کی نیچر میں ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ انسان جانوروں سے مختلف بنایا گیا۔ جب وہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہ ہدایت صحیح ہدایت ہے جو اس کو آسمانوں سے آ کر اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ کی ہدایت لے کر آنے والے، اور کتابیں وہ ہدایت نامے ہیں جو انبیاء کے ذریعے دنیا تک پہنچے۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور اس کے بعد
سابقہ کتب پر سب کتابیں اللہ نے بھیجیں اور انسانوں نے مختلف ادوار میں ان سے اس کتابوں سے رہنمائی حاصل کی، اور اس کی آخری فارم، اس کی سب سے اپڈیٹڈ ورژن وہ قرآن حکیم ہے۔ نبیوں کے سلسلے کا سب سے اپڈیٹڈ ورژن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ماننا ضروری ہے، علی وجہ بصیرہ مان لیں کہ آپ کی اپنی، ہر انسان کی اپنی عقل اور سوچ کے کچھ لیولز ہیں، لیکن اس بات پر یقین رکھنا ہمیں ہم سے بحیثیت انسان زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنے آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر سابقہ نبیوں پر ایمان اور روز محشر پر ایمان۔ جب تک آپ کو دنیا کی جو جوڑا آخرت ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو آپ دنیا میں ہی اپنی تمام ایفرٹس کھپا دیں گے، گم کر دیں گے اپنا آپ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، خطاب کر کے کہا گیا کہ دیکھو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کے فرشتوں پر، وہ ملائکہ جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر مامور ہیں اس کائنات کے ذرے ذرے کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے۔ تو جس نے ان سے انکار کر دیا، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، دنیا تو خود بخود پیدا ہوئی تھی، اس دنیا کو چلانے والا کوئی بھی نہیں، یہ سب سلسلے خود ہی چل رہے ہیں، مان لیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جس شخص نے اس کو نہیں مانا پھر وہ گول 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 گھومے گا، اس کا راستہ گم ہو گیا۔ صحرا میں راستہ گم ہو جائے، نہ کوئی آگے راستہ بتانے والا ہے نہ کوئی پیچھے، اس بندے کی پھر کو منزل نہیں ملے گی۔ تو یہ ہم لوگوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے، ہماری تمام ایفرٹس کو ایک خاص مقام تک پہنچا کر ہمیں انسانیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو بحیثیت انسان اپنے آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں اور ایمان کے اجزاء پر اچھے طریقے سے ریسرچ کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بار بار بتائی ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں، دل کی تصدیق کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے۔ یہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، پہلے اللہ کے علاوہ تمام طاغوتی طاقتوں کا انکار کرو گے تو اللہ پر ایمان ہوگا۔ ایمان انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کا سفر دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو اللہ ہے وہ مومنین کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا سفر دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے کتاب اور اس کے نبیوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پیاری بہنوں، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے کہ اللہ کے ایمان کے کمپوننٹس پر ہم لوگوں کی گرپ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کنسیپچول اسٹڈی ہے، تو یہ میرا جو ایریا ہے نا اس فزکس کا، یہ کیمسٹری کا، یہ میتھس کا، یہ بایو کا، اس میں مجھے بڑی زبردست کانسیپٹس کلیئر ہیں، یہ مجھے گرپ ہے اس پہ۔ ایسا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور اس پہ آپ کو ٹائم لگانا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کون ہے اور اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب کرے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان ان لوگوں میں شامل کرے جن کا ایمان اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو جن کا ایمان پسند آ جائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔